اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پورا مجمع بیٹھا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر سب سے اچھی زبان کون سی آتی ہے؟ تو کتنا بے شرم ہوگا. زبان سے بولتا ہے سب سے اچھی زبان اور پوچھو آتی ہے. ایسا ہوتا ہے منہ پہ دو تماچے کھینچ کے مارے. حیدرآباد میں سب سے اچھا کیا بولا؟ بریانی کھایا. پاؤلی ہوگا پاؤلی. دماغ چھٹکا ہے. ایک طرف کہتے ہو سب سے اچھی زبان عربی اور عربی آتی. چلو کوئی بات نہیں, سب سے اچھی زبان آپ کی بات برابر ہے, سب سے اچھی زبان. بلکہ میں کہتا ہوں سب زبان اچھی. بولو سب زبان اچھی, مگر ٹاپ لیول کی زبان اگر کوئی ہوئے تو کون سی زبان؟ کیونکہ ساری زبان مخلوق بناتی ہے, عربی خالق بناتا ہے. پورا مجمع بولے گا سب سے اچھی زبان کون سی؟ ساتھ میں بولو مکہ والوں کی زبان عربی, مدینہ والوں کی زبان عربی, صحابہ کی زبان عربی, قبر کی زبان عربی, حشر کی زبان عربی, نشر کی زبان عربی, نبی کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, حدیث کی زبان عربی. ارے میرے پیاروں ساری حدیث کی کتابوں کی زبان عربی, ساری تفسیر کی کتابوں کی زبان عربی. بلکہ میرے پیاروں جنت میں جاؤ تو جنت کی زبان بھی. اور فکر مت کرنا وہاں عربی آٹومیٹک آ جائے گی, ورنہ سوچے گا ہور سے بات کیسے کروں گا. بولو نا سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی زبان. اے پورا مجمع توجہ, عربی زبان شروع ہوتی ہے الف سے. ہاں یا نہیں؟ کیا آپ کے حیدرآباد میں کوئی اور جگہ سے شروع ہوتی ہے؟ بولو نا عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو. الف با تا ثا جیم ہا. ارے تو بچے پڑھیں گے. الف با تا ثا جیم ہا کھا دال دال را دا سین شین صاد وا تا با عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اے مولانا زبید صحیح پڑھا؟ میرے کو بھی زمانہ ہو گیا, کہیں گڑبڑ نہیں کر گیا. بولو نا عربی زبان اسٹارٹ فرام الف اینڈز آن. سب سے اچھی زبان عربی زبان کا الف سے یا تک کوئی بھی حرف لو, پک اپ کرو, پک اپ کوئی بھی حرف لو, اس میں ہمارے نبی کا نام ملے گا. بولو سبحان اللہ. Each and every alphabet of Arabic language we will find the name of our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ایک بھی حرف کو اٹھاؤ گے ہمارے نبی کا نام ملے گا. سوال ہوتا کہ عربی زبان کے ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام کیوں؟ تو اس کا جواب ہے یہ عربی زبان ہے. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں. اس کے ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے, تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو ہمارے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. مصطفیٰ کے اوپر کوئی مصطفیٰ. تو ہر حرف میں کس کا نام ہے؟ چلو الف, الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. ارے بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام اور احمد ہمارے نبی کا نام ہے قرآن میں لکھا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. بولو نا سبحان اللہ. تو بولو الف سے ہمارے نبی کا نام بولو. اس کے بعد کیا ہے؟ با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بشیر قرآن میں ہے نا, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پورا مجمع بولے گا الف سے ہمارے نبی کا نام, با سے ہمارے نبی کا نام. کہاں تک چلنا ہے؟ ساتھ دو گے میرا؟ ساتھ دینے والے ہو تو, کیونکہ ہر حرف میں نبی کا نام. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے
عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں۔ چلو شروع کرے۔ الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ آگے چلے۔ سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے بڑا قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ محبت کرتے ہو؟ ابھی تو بولے تھے کرتے تھے، بہت جلدی بھول جاتے ہو بھائی۔ آپ اتنا بڑا دعویٰ بھول جاتے ہو تو بیوی سے محبت کو کتنا جلدی بھول جاتے ہوں گے؟ ابھی تو آپ بولے بھائی محبت کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی انشاءاللہ مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، بولو کون؟ کہاں گئے؟ صبح میں گئے مولانا زبیر صاحب، دوپہر تک اللہ سے بات کرے، دوپہر سے شام اللہ سے بات کرے، شام سے رات اللہ سے بات کرے، رات کافی دیر ہو گئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ بہت دیر ہو گئی بات کرتے کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت محبت ہے تجھ سے، بات کرنے میں مزہ آتا ہے، بولو بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں تم سے بات کر رہا ہوں، پہاڑ پر بلاتا ہوں اور تم سے باتیں کرتا ہوں۔ اور ایک بات بتاؤں، حضرت موسیٰ جب پہاڑ پہ جاتے تھے نا تو اللہ سے باتیں کرتے تھے نا تو کوئی ایرر نہیں ہوتا، نیٹ ورک پرابلم۔ ہمارے یہاں تو پرابلم آتا نا، موبائل میں پرابلم آتا نا۔ اللہ فرماتے جب میں موسیٰ سے بات کرتا اور موسیٰ مجھ سے بات کرتے، ایسا لگتا دو آدمی کان میں چپ کے بات کرتے ہو، اس طرح میں میرے موسیٰ سے بات کرتا ہوں۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 16۔ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، پارہ نمبر۔ ہاں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، صبح سے لے کے دوپہر تک، بولو دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ آج اتنی لمبی باتیں ہوئی ہے، میں نے بھی فیصلہ کر لیا، میں نے تمہیں کلیم اللہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کلیم اللہ، یعنی جو اللہ سے باتیں کرے، جو اللہ سے ٹاکنگ کرے، کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ رات کا وقت تھا، کہا اللہ مجھے کلیم اللہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں کیونکہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تم سے باتیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب میرے سے بڑھ کر کوئی نبی آئیں گے؟
میرے سے بڑھ کر کوئی نبی آئیں گے؟ کیونکہ میں تو کلیم اللہ، صبح سے رات تک آپ سے باتیں کروں، مجھ سے بڑھ کر کوئی نبی آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میری قسم، آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ، وہ آخری آنے والے نبی کیا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ، آنے والے نبی حبیب اللہ، آنے والے نبی حبیب اللہ۔ اللہ مل فرق بین الکلیم والحبیب، اللہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اللہ میں کلیم اللہ، ساتھ میں بولو میں آنے والے، فرق کیا ہے؟ کلیم اللہ میں بھی اللہ کا نام اور حبیب اللہ میں بھی، تو اللہ فرق کیا ہے؟ پورا صفدر نگر سنے گا انشاءاللہ، اور بولو گے نا سبحان اللہ، بولو گے نا انشاءاللہ، یہ جملہ سننے کے بعد نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اللہ مل فرق بین الحبیب والکلیم، اللہ میں کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ، فرق کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب الله والحبيب من يحبه الله۔ سننا برابر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ تم، ساتھ میں بولیں گے موسیٰ تم، آواز نہیں آ رہی، موسیٰ تم، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تم کلیم اللہ، کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، آنے والے کلیم اللہ تم ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے، آنے والے حبیب اللہ ان کی شان یہ ہے کہ خود اللہ ان سے محبت کرے۔ میرے پیاروں، پھر ایک مرتبہ بہت پیار سے پوچھتا ہوں، محبت کرتے ہو نبی سے؟ ہاں کرتے؟ اب آئندہ حیدرآباد آؤ تو نہیں پوچھوں گا، یہ سبق یاد کر کے جانا۔ ہاں مصطفیٰ سے محبت کرتے اور کرتے؟ ہر محبت کرنے والا ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن۔ سب محبت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل پرفیکٹ۔ پھر جھوٹ، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور نبی کا چہرہ نہیں پسند؟ اس کا مطلب ہے کہ غیروں کا چہرہ پسند ہے، ہمارے مصطفیٰ کے چہرے پر کیا کمی تھی؟ کیا کمی تھی میرے پیاروں کہ ہم کو نبی کا چہرہ نہیں پسند؟ کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے؟ معلوم ہے داڑھی تو نہیں رکھتے اور دعویٰ بہت بڑا، غوث پاک کا دامن بولو، ہاں خواجہ معین الدین چشتی کا دامن۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں پہ آواز ہو رہی تھی غوث پاک کا دامن، تو میں نے بھی شروع کیا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو مجھے کہا آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ان کے دامن پکڑ لو، ہر دامن تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ کی قسم غوث پاک کا دامن جنت میں لے جائے گا، خواجہ کا دامن جنت میں لے جائے گا، مصطفیٰ کا دامن جنت میں لے جائے گا۔ ارے محرم مہینہ ہے، حضرت حسین کا دامن، لیکن پکڑو تو صحیح۔ کہ میں نے مائک پکڑ لیا، اب میں بولوں گا مائک نہیں چھوڑوں گا، آپ بولو گے یہاں قاری سب برابر بولتے، کیونکہ کیا کیا ہے؟ کوئی کونے میں بیٹھ کے بولے کہ مائک نہیں چھوڑوں گا، کوئی کہہ رہا ہے عقل کے ٹھکانے ہے کہ نہیں؟ پہلے پکڑ تو صحیح۔ تو یہاں ایسے سب بیٹھے عقل کے پاؤلی، یہاں آرام سے بولتے ہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور چہرے پہ داڑھی، تو پکڑا کب کہ نہیں چھوڑے گا؟ مذاق کر رہے ہو مصطفیٰ کے دامن سے؟
غوث پاک کے دامن سے مذاق ہو رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کے دامن سے مذاق ہو رہا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے دامن سے مذاق ہو رہا ہے، حضرت جنید بغدادی کے دامن سے مذاق ہو رہا ہے۔ ارے مذاق کرنے کے لیے کوئی نہیں ملا، ملے تو ہمارے مصطفیٰ ملے مذاق کرنے کے لیے، چہرے سے داڑھی اتار دی اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی میں 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ بولتا ہے اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے باپ کو جنت کا دروازہ نہیں سمجھتا ہے اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مذاق ہوا ہے، مذاق ہے کوئی ہے؟ چہرے پہ داڑھی۔ آپ کو معلوم ہے خواجہ مجذوب، بولو کون؟ ہاں، خواجہ مجذوب ایسے داڑھی پکڑتے ہیں، پکڑو، اب جن کی ہے وہ پکڑے، باقی کیوں نہیں پکڑتے؟ خواجہ مجذوب یوں داڑھی پکڑتے تھے، بولو یوں داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ایک مرتبہ ان کے سب مرید آئے اور کہنے لگے حضرت یہ کیا ہے، داڑھی پکڑو تو اللہ معاف کر دیتا، تو ہم بھی داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاوے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے خواجہ مجذوب اللہ کے ولی اور قلندر ہرچے گویت بیدہ گویت، اللہ کا ولی جب بولتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ابھی میں حافظ رضوان سے بات کر رہا تھا کہ بھئی بیان کہاں ہوگا؟ تو کہا مسجد میں نے کہا مسجد میں ہی ہوگا کیونکہ بارش ہے، اسٹیج پروگرام تو، ورنہ میں حیدرآباد میں اسٹیج پروگرام میں بھی آئے بہت مرتبہ اسٹیج پروگرام میں، لیکن آج میرے کو ایک بات یاد ہے۔ دیکھو خواجہ مجذوب کی بات بعد میں کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات، شیخ عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ شیخ عبد القادر، وہ بیان کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بیان کیسا ہوتا تھا؟ ایسا لکڑے کا ایک پلاٹ ہوتا تھا جس پر بیان کرنے والا آ کے بیٹھے اور سارا مجمع بیٹھا رہتا تھا۔ اب ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے آئے اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ اچھا بارش برسے تو آدمی کیا کرے گا؟ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اب سارا مجمع، کچھ لوگ ادھر بھاگنے لگے، کچھ لوگ ادھر بھاگنے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہ میں بیان کر رہا، اللہ اللہ تیری اور تیرے رسول کی باتیں سنا رہا ہوں اور تیری محبت میں سنا رہا ہوں، اللہ تیری بات سناتا ہوں اور تیرے بندوں کو ادھر ادھر کرتا ہے۔ بس اتنا کہا کہ بارش نہیں رکی۔ وہی مجھے بتانا ہے کہ بارش نہیں رکی۔ یہاں دائیں طرف نظر کرو تو بارش برس رہی ہے، بائیں طرف نظر کرو بارش برس رہی ہے، پیچھے کی طرف نظر کرو بارش برس رہی ہے، آگے مجمع کے پیچھے نظر کرو تو بارش برس رہی ہے، لیکن جہاں مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ نہیں آ رہا اور غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی، چاروں طرف رحمتیں برساؤں گا، کیونکہ تم بھی تو اپنے منہ سے رحمتیں برسا رہے ہو۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی جو بولتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتا۔ تو خواجہ مجذوب بھی یوں داڑھی پکڑتے تھے، پکڑو جن کی داڑھی ہے پکڑو، اور کیا کہتے تھے؟ اللہ نے معاف کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ مریدوں نے پوچھا کہ داڑھی پکڑے معاف کر دیا؟ خواجہ مجذوب کہتے ہیں ایسے نہیں، میں سوچتا ہوں قیامت کا دن آ گیا، بولو قیامت کا دن آ گیا، اور اللہ مجھے پوچھ رہے، یعنی خواجہ مجذوب کہتے ہیں اللہ مجھے پوچھ رہے کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا، کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں۔ اس پر اللہ کہتے جہاں میں نے معاف کر دیا، تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ خواجہ مجذوب نے اس کو نعت میں لکھا، کس میں لکھا ہے؟ نعت میں لکھا، میرے ساتھ میں پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ خواجہ مجذوب کہتے ہیں میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا، کس کو کہوں گا؟ قیامت میں اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی، اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ صورت بہت اچھی ہے، صرف کاپی کرو اور جنت میں جاؤ، کاپی کرو دنیا میں ایگزام میں کاپی کرو فیل ہو جاؤ، محمد کی کاپی کرو جنت میں چلے جاؤ۔ تو داڑھی رکھو گے نا انشاءاللہ؟
رکھو گے نا؟ اچھا میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مولانا زبیر صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں، داڑھی رکھے یا نہ رکھے؟ بھائی رکھا تو بولو سبحان اللہ، نہیں رکھا اعوذ باللہ۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اسے پٹی بناتے ہو کیا ہے؟ بھائی رکھا سبحان اللہ، نہیں رکھا اعوذ باللہ، لیکن ایسی پٹی بناتے۔ مجھے انگلینڈ میں جب میں رمضان میں وہیں رہا کرتا تھا تو مجھے انگلینڈ میں ملا، انگلینڈ میں ایک جگہ ہے مانچسٹر، کیا نام ہے؟ وہاں مجھے ایک جوان ملا اور مجھے دیکھا تو مجھے کہا او قاری احمد علی، آئی ایم یور فین، اور کہنے لگا میں تمہارا بیان سنتا ہوں، مائی وائف مائی کڈز، میری بیوی میرے بچے سب تمہارا بیان سنتے۔ تو میں نے جان بوجھ کر پوچھا بھائی کتنے سال سے بیان سنتا؟ کیونکہ میرے کو انگلینڈ میں آ کے 28 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ تو کہتا فرام 4 ایئرس، کتنے سال سے؟ اور اس کی داڑھی ایسی تھی۔ میں نے کہا میرا بیان سنتا، اس میں داڑھی تو ہر بیان میں، تو 4 سال میں تیری داڑھی نہیں بنی؟ تو میرے کو کہتا یہ کیا ہے نا ایسی پٹی سی؟ میں نے کہا یہ نہیں چلے؟ تو مجھے کہتا کیوں نہیں چلے؟ اٹس اے سائن، اے سگنیچر ان اسلام، اے سائن آف ایمان، اتنی سی رکھ دیا چلے گی۔ اور پھر مجھے انگلش میں وہ بولتا ہے کہ مولانا یہ چلے گی، دس از اوکے۔ میں نے کہا نو دس از اوکے۔ زیادہ بولا تو میں نے کہا کیوں جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترے تھے کہ تیرے من میں جو آوے وہ چلے گا؟ ارے شریعت میں کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز ان شریعت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مدینے میں عورت نے چوری کی، ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حضرت زید آئے نا 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 نا، ہاتھ نہ کاٹے، کوئی اور سزا دے دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم اور عورت کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کو کٹوا دے گا۔ شریعت میں کمپرومائز۔ تو حیدرآباد میں کہاں سے آئی؟ یہ صفدر نگر میں کمپرومائز کہاں سے آئی؟ چھوٹی سی داڑھی رکھو گے نا؟ کہ آپ لوگ میرے سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں زور سے بولو نا، ناراض تو نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ آج کل آپ نے جوانوں کو دیکھا ہوگا، معلوم نہیں، میرے کو حیدرآباد کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم ہے، بہت کم آتا ہوں حیدرآباد، مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ کے بعد آتا ہوں، میرے کو معلوم نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر بھی آج کل جو جوان ہے نا، جوان وہ ایسا سمجھتے کہ میں کوئی بالی ووڈ کا ہیرو۔ دیکھا ہوگا آپ نے جوانوں کو، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابھی تو سب نے ماشاءاللہ ٹوپی پہنی ہے، اس لیے میرے کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کون جوان کیسا ہے۔ باقی اکثر جوانوں کو میں دیکھتا ہوں ان کے سر پہ یہ طرف بال نہیں ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یہاں پہ، یہاں بال نہیں ہوتے، یعنی یہ علاقہ یتیم، یہاں بھی بال نہیں ہوں گے، یہ علاقہ غریب کا مستحق، صرف ایسے بال ہوں گے، دیکھو ایسے ایسے یہاں پہ بال ہوں گے۔ اور وہ بھی کیا کرتا ہوگا معلوم؟ باہر آئے گا، بائک پر آئے گا، موٹر سائیکل پر آئے گا، دیکھے گا 2-4 دیکھتی ہوگی تو یوں کٹے گی، ایک تو کڑک مرغی کے پر کی طرح تو بال لٹک رہے ہیں۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بولو میرے کو، بولو ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو بال ہے نا، ادھر نہیں پیچھے نہیں اور صرف اوپر ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ہمارے نبی فرماتے میرے امتیوں کے سر کے اوپر بال ایسے ہوں گے کہ کچھ حصے میں بال نہیں ہوں گے اور کچھ حصے میں بال ہوں گے۔ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا جب میرے وہ امتی آئے، سمجھنا یہ وہ سر ہے جن پر 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ آج کل کا جوان تو خیر میں بول رہا تھا 4 جوان، کتنے؟ 4 کا کو 5 بھی کرو گے تو کیا جاتا ہے؟ لیکن سننے جیسی باتیں، بہت دل کو لگنے والی بات ہے۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ وہ 4 جوان کلین شیو، ہاں، اور بال وال بھی ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو کہا، ہاں، اور ٹی شرٹ اور جینس، اور 4-5 جوان یہ چل رہے صفدر نگر میں یا کہیں بھی چل رہے۔ وہ 4-5 عورتیں وہاں بیٹھی ہیں۔ اب عورتیں آپس میں بیٹھتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا 2-4 عورتیں آپس میں بیٹھتی ہے، اور جب عورتیں آپس میں بیٹھے تو اللہ رسول کی بات ہوتی ہے۔ کم بخت اتنی خطرناک باتیں ہوتی ہے، اپنے گھر میں آگ لگی ہو اور دوسرے کے گھر کی پنچایت پڑی ہے۔ تو چلو 2-4 عورتیں بیٹھی ہے، کچھ سبزی وبزی کاٹ رہی ہے، اور یہ 5 جوان بالکل کلین شیو، ٹی شرٹ جینس، ہیئر سٹائل بھی اچھا۔ ارے ابھی تو مرد لوگ ہیں نا، پہلے تو ہم عورتوں کو دیکھتے تھے میک اپ کرتی ہے، ابھی ہاں
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک جگہ ہم رکے تھے, وہاں میں نے دیکھا ایک مرد نہا کے نکلا, ایک ایسا کچھ نکالا, ٹیوب نکالا, اب میں سمجھا اس کو کھجلی کی بیماری ہوگی, کیونکہ وہ یوں یوں کر کے نہیں یوں یوں کر کے لگا رہا تھا. میں گھبرایا, میں قریب گیا, میں نے کہا کیا ہوا؟ پھر میں نے سوچا دیکھ ہی لوں کیا ہے, تو اس کے اوپر لکھا تھا فیئر اینڈ لولی. ایسے 4-5 جوان ہوں گے کلین شیو, فیئر اینڈ لولی لگانے والے, اور ٹی شرٹ پہننے والے, جینس پہننے والے. اب وہ آ رہے, کتنی عورتیں بیٹھی ہے؟ 4-5 عورتیں بیٹھی. عورتوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے عورت کو دیکھا, کوئی ٹینشن نہیں. پھر وہ جوان ادھر چلے گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, پھر انہوں نے عورتوں کو دیکھا, عورتوں نے کوئی ٹینشن, پھر چلے گئے, پھر آئے, پھر یہ 4-5 کلین شیو, انہوں نے عورتوں کو دیکھا, عورتوں نے ان کو دیکھا, کوئی ٹینشن. اتنے میں مسجد کے امام صاحب باہر نکلے, مولانا زبیر صاحب. یا میرا نام لے لو, یا مولی ابرار کا نام لے لو, یا یہ حافظ رضوان جنات جیسا دکھتا ہے اس کا نام لے لو. نکلے مولانا, نکلے. مولانا کے چہرے پہ داڑھی اور اونچا اور پیجامہ اور نیچا کرتا اور ہاتھ میں تسبیح اور جیب میں مسواک. جیسے مولانا نکلے, وہ 4-5 عورتیں جو تھی نا, ایک دوسرے کو کہتی چلو چلو اندر چلو, مولانا ہے, مولانا ہے, مولانا ہے, مولانا. ایک دوپٹہ ڈالی اور اندر. مولانا گردن جھکا کے بولو, تو وہ 4-5 جوان مولانا کے پیچھے دوڑے. کہا مولانا یو آر لوکنگ ڈینجر, مولانا تو بہت بھیانک دکھتا ہے, یو آر لوکنگ ڈینجر. کہا ہم 4 مرتبہ چکر لگائے, ایک بھی عورت اندر نہیں گئی, اور تو ایک مرتبہ آیا, ساری عورتیں اندر چلی گئی. کتنا ڈینجر اور بھیانک دکھتا. مولانا نے کہا ڈینجر بھیانک نہیں دکھتا, ان کو پتا چلا کوئی مرد آیا. وہ 4 کون تھے؟ جانے دو کائے کو بولنے کا. میں بھی پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں. مولانا اسحاق صاحب, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. چلو اب آخری بات پر میں آ رہا ہوں. پہلی بات ہو گئی لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب آج سے پکا وعدہ, بولو پکا وعدہ, محبت کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اور ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات پر آ جاؤں نا, آخری بات پر. یہ بولتے ہوئے صحیح میں جتنا ہنسانا تھا ہنسایا, جتنا بولنا تھا بولا, لیکن آخری بات بہت بہت عجیب ہے. کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ہمارے نبی جو بولتے تھے آسمان پر فیصلہ ہو جاتا تھا. بولو ہمارے نبی اپنی زبان سے جو بولتے تھے آسمان پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ زبان تمہاری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. بولو زبان تمہاری ہوتی ہے, کلام اللہ. یہ قرآن میں لکھا, قرآن میں پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. قرآن میں لکھا پارہ نمبر 27, اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرا محبوب بولتے جاؤ, کہتے جاؤ, فرماتے جاؤ. پورا مجمع بولے گا زبان نبی کی, کلام زبان کلام, پھر بولو زبان کلام. اس لیے ہمارے نبی جو بولتے تھے آسمان پر. چلو اب آخری بات سن لو, پھر بات ختم کریں گے. آخری بات, ایک صحابی آئے, مجمع بیٹھا ہے, ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول, بولو صلی اللہ علیہ, سب بولو اللہ کے رسول. صحابی نے آ کر کہا 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ اور صحابی نے پوچھا 5 وقت کی نماز پڑھے, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, کیا ملے گا؟ ہمارے نبی جب اپنی زبان مبارک سے بولتے ہو میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, اللہ جنت الفردوس دے گا, اس کے اوپر کوئی جنت نہیں. ہو گیا, ہمارے نبی نے جواب دے دیا, نماز سے بڑھ کے بولو کوئی عبادت, اللہ جنت الفردوس دیں گے, جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت. بس ہمارے نبی نے اتنا جواب دیا, حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل؟ کہا آپ نے جو کہا
اللہ نے فیصلہ کر دیا اور قرآن کی آیت بنا دیا. بولو سبحان اللہ. کیا کر دیا؟ قرآن کی آج بھی وہ آیت ہے پارہ نمبر 18. بولو پارہ نمبر 18 پیج نمبر 1. آج بھی وہ آیت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، ہم جنت کا فیصلہ کریں گے. تمہاری نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہوگی. ہمارے جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت مطلب نمازی جنتی. فیصلہ ہو گیا نمازی. اور یہ فیصلہ میں نے آپ نے نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پورا مجمع بولے گا نمازی. بلند آواز سے نمازی. وہ صحابی ابھی بھی کھڑے. ہمارے نبی نے پوچھا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نماز پڑھے تو جنتی، نہیں پڑھے تو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی نماز نہیں پڑھے. نماز تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن وہ صحابی نے کہا اگر نہیں پڑھے تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے ایک جہنم بنائی جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا وہ جہنم میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا. اور روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت اسی جہنم میں جائیں گے. نبی نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آپ نے جو کہا اللہ نے لکھ دیا کہ ویلن نام کی جہنم میں فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب آپ کی امت کا بے نمازی مرد اور عورت اسی جہنم میں جائیں گے. پورا مجمع پڑھے گا. قرآن میں لکھا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بس فویل ف یعنی دھ، جیسا انگلش میں بولتے نا دھ، فویل. کون جائے گا اس میں؟ قارون، فرعون، حامان اور یہ امت کا بے نمازی. پڑھو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا. فائنل فیصلہ ہو گیا. ہر نمازی جنتی ہوگا اور بے نمازی جہنمی ہوگا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو گیا. 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات لا الہ الا اللہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات نماز کا دامن. کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں؟ ہاتھ اوپر ہی رکھنا. میں بھی اوپر رکھا ہوں. بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. ہاتھ نیچے رکھ کر بولو مسلمان جان دے سکتا، مال لٹا سکتا، لیکن نماز کو قضا کر کے اپنے نبی کو ناراض نہیں. آدھا پکا نا؟ جا رہا ہوں میں. بعد میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے اللہ کو معلوم ہے کون جیا کون مرا. لیکن 3 باتیں اگر آپ نے کہی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مسجد اسحاق میں جمع ہے کل جنت الفردوس میں بھی ہم جمع ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ہاں کہاں سے شروعات ہوئی؟ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے حجرہ مبارکہ میں، کوئی کہتا ہمارے نبی، کوئی روایت میں حضرت ام ہانی کے گھر میں، کوئی روایت میں کعبے میں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے معراج کہیں سے بھی شروع کیا ہو لیکن پہلے آئے مسجد میں. پہلے کہاں پر آئے؟ مسجد میں. کیوں؟ ہمارے نبی بتا رہے اگر میری معراج مسجد میں ہے تو میرے امتیوں کی معراج بھی مسجد میں ہے. ہمارے نبی کی معراج اگر مسجد میں ہے تو امتیوں کی معراج بھی، ہماری ترقی بھی. اس لیے
میرے دوستوں نماز قضا نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ پڑھو، کوشش کرو مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف تکبیر اولا، لیکن کبھی کبھار اکا دکا تو گھر پہ پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، مگر ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں قضا نہیں کرو گے، قضا نہیں کرو گے۔ فتویٰ بتاؤ، ہاں یا نہ بتاؤ؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی، بلکہ سارے ولیوں کے ولی غوث پاک، ان کی زندگی کے آخری 3 فتوے کیا ہیں؟ ان کی کتاب اٹھاؤ، 5 کتابیں لکھی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی پر اللہ کا احسان کرم ہے، میرے کو پڑھنے کا بہت موقع ملا، بہت پڑھا۔ آپ اگر میرے گھر پر آؤ تو ایک پوری الماری میں ایک طرف آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ملیں گے، لیکن ان کی زندگی کے آخری 3 فتوے کیا ہے؟ جب ان کو پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا معاملہ ہوگا، آپ نے 3 فتوے دیے، سنا دوں؟ نہیں بولو نا، سنا دوں؟ کیا فتویٰ دیا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ، من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین، من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا ليس له في الاسلام نصیب۔ میں نے وہ عربی بتائی ہے جو عربی انہوں نے لکھی، زبان میری ہے نالائق کی، لیکن جو عربی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کیا لکھا معلوم؟ 3 فتوے دیے۔ پہلا فتویٰ، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، بولو جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا اور مر گیا، باقی رہ گئی، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میرا بس چلے اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤ، اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ۔ کیوں؟ اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، کہیں اس کا چھیٹا ہم پر نہ آ جائے۔ یہ پہلا فتویٰ۔ دوسرا فتویٰ، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا اور قضا نہیں کیا، وہ جب مر جاوے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے میں ڈالو، مسلمان کے قبرستان میں دفن مت ہونے دینا۔ اور تیسرا فتویٰ، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے مجھے یقین ہے کہ مرا ہوگا، کیسا بھی مرا ہوگا، لیکن اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ فیصلہ میں نے آپ کو حوالہ دیا، کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر۔ آپ بھی کتابوں میں دیکھ سکتے ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ آج پتہ چل گیا کون نبی سے محبت کرتے، کون نبی سے محبت نہیں کرتے۔